ساتھ مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ سنت الاعتکاف، نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات روایات آئی ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت سماعت فرمائیے اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اسلام کے خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو تمہاری دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اس دعا میں سے کچھ بھی آسمان سے اوپر نہیں جاتا۔ کب تک نہیں جاتا اور کس چیز سے جاتا ہے؟ فرماتے ہیں حتیٰ تصلی علی نبی، یہاں تک کہ تو اپنے نبی پر درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ جب بھی دعا مانگا جائے تو اس سے پہلے درود پاک، اور دعا مانگنے کے بعد درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس کی دعا باب اجابت سے ٹکرا کر قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا محترم اسلام بھائی، پچھلے جمعہ ہم نے علم توحید اور علم حقیقت کے موضوع پر بیان سنا تھا، اور علم حقیقت سیکھنے سے اس کے کیا فوائد ہیں یہ بھی ہم نے سنا تھا۔ آج انشاءاللہ ایک نیا موضوع جس کا نام آپ دیکھ رہے ہیں احسان اسلام بر فرزندگان اسلام، جس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے احسان، اسلام کے ماننے والوں پر کون کون سے ہیں۔ یعنی ہم یوں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا اور یہ کبھی سوچا کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام جس کے ماننے والے ہم ہیں، اسلام نے ہم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں؟ اگر کسی بندے کے ہم پر احسانات ہوں تو اس کا مقام ہمارے دل میں ہوتا ہے، اس کی عزت ہم کرتے ہیں، اس کا وقار ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اس سے بدتمیزی سے پیش نہیں آتا بندہ، اس کی عزت کرتا ہے، اس سے اچھے سے بولتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے آنے وقت میں کام آیا تھا، اس نے مجھ پر خدا احسان کر دیا تھا، اس نے مجھ پر یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔ تو جو دنیاوی اعتبار سے دنیا میں ہم پر کوئی احسان کر دے، ہمارا بگڑا ہوا کام بنا دے، ہماری مصیبت میں کام آ جائے، ہمیں قرض دے دے، ادھار دے دے، احسان کر دے، تو اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہمارے دل میں بہت بلند بالا ہوتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اس مثال کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین نے ہم پر کیا احسانات کیے؟ ایک بندہ ہوتا ہے صاحب میں مسلمان لوگ پچھتا رہا ہوں، اس طرح کہنے والا وہ مسلمان ہی نہ ہوگا، کیونکہ اسلام نام ہے دل سے ماننے اور زبان سے اقرار کرنے، وہ تو مسلمان ہو کے پچھتا رہا ہے،
رمضان شریف کا مہینہ آیا، میں 30 روزے رکھتا ہوں، میں اسلام پر احسان کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ میں دیتا ہوں، میں اسلام پر احسان کر رہا ہوں۔ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، مسجد بناتا ہوں، مدرسہ بنواتا ہوں، اور کیا کیا نیک کام کرتا ہوں۔ تو ان نیک کاموں کی وجہ سے میں اسلام پر احسان کر رہا ہوں۔ بندہ یہ سوچ لیتا ہے تو پھر اس کے نزدیک دین اسلام کی وہ اہمیت، وہ بات، وہ ویلیو نہیں رہتی، اور جب وہ ویلیو نہیں رہتی تو اس کو ان کاموں کے کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آج کے بیان میں انشاءاللہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا اسلام ہم پر کیا احسان کیا۔ پیارا محترم اسلام، اس تمام تمہیدی گفتگو کے بعد آپ ذرا سوچئے کہ ہماری عمر چاہے 20، 30، 40 سال ہو یا 50، 60، 70 سال ہو، اگر کسی نے ہم پر احسان کیا ہے تو ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک وقت کے لیے آپ اپنے ذہن میں تھوڑا سے زور ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ 2014 میں کسی نے مجھ پر احسان کیا تھا، لیکن اب تو احسان نہیں کر رہا نا۔ اچھا 2014 سے پہلے احسان کیا تھا؟ نہیں صاحب، پہلے بھی نہیں کیا تھا، 2014 کی مہینے کی فلاں تاریخ کو کیا تھا۔ لیکن ہمارا اسلام بندے کی ولادت ہونے سے لے کر مرنے کے وقت تک احسان کرتا ہی آ رہا ہے، کرتا ہی آ رہا ہے، کرتا ہی آ رہا ہے، کرتا ہی آ رہا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ابھی بندہ پیدا نہیں ہوا، اس وقت بھی اسلام نے اس کے حقوق رکھے تھے، پیدا ہونے کے چانس تھے، امکان تھا، اسلام اس امکان سے پہلے ہی حقوق اور اس پر احسان کرنا شروع کر دیا۔ اچھا بندہ مر گیا، کیا اسلام کے احکام اور اسلام کے احسان ختم ہو گئے؟ نہیں صاحب، مرنے کے بعد بھی اسلام احسان کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا دفنانے کے بعد بھی اسلام احسان کرتا ہے؟ جی ہاں، دفنانے کے بعد بھی اسلام احسان کرتا ہے۔ اچھا دفنانے کے بعد جب قیامت کو اٹھایا جائے گا اس وقت بھی اسلام احسان کرے گا؟ جی ہاں، اسلام اس وقت بھی احسان کرے گا، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اسلام کیا کرے گا؟ احسان کرے گا۔ اب بتائیے، جس شخص کے، جس ذات کے، جس شخصیت کے احسان لمحہ لمحہ ہر وقت پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد، بلکہ جنت میں جانے کے بعد، داخل ہونے کے بعد تک احسان ہو، تو وہ بندہ جو ایک مرتبہ احسان کر دے، ہمارا چھوٹا سا بگڑا ہوا کام بنا دے، تو اس کی اتنی عزت، اس کا اتنا مقام ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور بن جاتا ہے۔ تو اسلام جو اتنا احسان کرتا ہے تو اس کی عزت، اس کی اہمیت، اس کا وقار ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گا؟ یقیناً بیٹھے گا، لیکن کب؟ جب ہم ان احسانوں کو بغور سوچیں، سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ اسلام ہم پر کیا لطف و کرم کر رہا ہے، تو پیارا محترم اسلام بھائیو، پھر آپ کی کیفیت بھی ویسے ہی ہو جائے گی جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ تو صحابی رسول ہیں، ان کا ایمان تو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت اور آسمانوں سے بھی زیادہ بلند ایمان ہوتا ہے ان کا، لیکن کیفیت اس طرح کی ہو جائے گی۔ اچھا آپ کہیں گے صدیق اکبر کی کیفیت ایمانی کیا تھی؟ تو آئیے سنیے اور اندازہ لگائیے کہ ہمارے صدیق اکبر جو خلیفہ اول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان کی ایمان کی کیفیت کیسے تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے باپ بھی صحابی، جن کے باپ بھی صحابی، خود صحابی، ان کے بیٹے صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی، پوتا، بیٹا، خود اور باپ، یعنی 4 پیڑھی ان کی، 4 نسل کہہ لیجیے، 4 نسل صحابی تھی۔ ایسے عظیم صحابی رسول کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام
سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ اسلام سے مشرف ہو گئے، لیکن آپ کے جو بیٹے تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ جنگ بدر جب ہوئی تھی، جنگ بدر کے بعد ایمان لائے۔ تو جنگ بدر میں آپ یعنی صدیق اکبر اسلام کی فوج کی جانب سے اور آپ کے بیٹے کفار کے فوج کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ جب ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بیٹے نے کہا، ابو جان آپ کو ایک واقعہ یاد ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کون سا واقعہ؟ کہا کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی آپ اسلام کے علمبردار تھے اور میں کفر کا علمبردار تھا، آپ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کفر کی جانب سے لڑ رہا تھا، تو جب جنگ شروع ہوئی تو آپ کی گردن میرے تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آئی تھی۔ کتنی مرتبہ آئی تھی؟ 3 مرتبہ آئی تھی، لیکن میں یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ یہ میرا باپ ہے۔ یہ سوچ کے میں نے تلوار چلانے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا کہ یہ میرا کیا ہے؟ باپ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے۔ ابھی اچھی باتیں چل رہی تھیں اور اچھی بات ہی چل رہی ہے، ایمان کی بات چل رہی ہے، لیکن چہرہ آپ کا خوشگوار تھا۔ لیکن جب یہ گفتگو سنی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، بیٹا 3 مرتبہ میری گردن تیری تلوار کے نیچے آئی تھی، لیکن تو باپ کو سمجھ کر چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم اگر 1 مرتبہ بھی تیری گردن میرے تلوار کے نیچے آتی تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنا اسلام بچانے کے لیے لڑ رہا تھا، تو اپنا کفر بچانے کے لیے لڑ رہا تھا، اور میرے نزدیک اسلام کی وہ اہمیت تھی جو اہمیت ایک بیٹے کی نہیں ہوتی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے محبت کا انداز اور ان کی ایمانی کیفیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ آج پیاروں محترم اسلام بھائیوں، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج دیکھیے ہم خود ہی اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، خود اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، خود اسلام کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم زبان کال سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو زبان حال سے تو کہہ ہی رہے ہوتے ہیں۔ یہ زبان کال اور زبان حال کیا ہے اس کو سمجھیے۔ زبان کال یہ کہ ہم زبان سے کہیں اسلام برا ہے، اسلام برا ہے، ٹھیک ہے، اور زبان حال یہ ہے کہ زبان سے تو نہ کہیں لیکن ہماری حالت بتا رہی ہو، ہماری حالت بتا رہی ہو۔ میں یہاں پر چوٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک جملہ عرض کروں گا، اگر برا لگے تو معاف کر دیجیے گا، لیکن کیا ہے، حقیقت جو ہوتی ہے وہ تلخ ہوتی ہے۔ الحق مر، جو حق بات ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے۔ اور محترم اسلام بھائیو، اللہ کا احسان ہے، ہمیں سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسلام ہی کے دامن سے وابستہ رکھے۔ لیکن پیارا محترم اسلام بھائیو، ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دوں گا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ دنیاوی مثال دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی مثال سے دینی مثال سمجھی جاتی ہے، کیونکہ دنیاوی مثال ہمارے روزمرہ میں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے، آپ کا بچہ اگر 6 کلاس میں انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہو، اچھا یہ بھی اس سے یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ اپنا کاروبار چلانا چاہتا ہے۔ الحمدللہ میں کاروبار نہیں چلاتا، آج تک میں نے ٹیوشن نہیں پڑھایا، ٹیوشن نہیں پڑھایا۔ اس طرح کے ملتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ٹیوشن پڑھا دیجیے، میں نہیں پڑھاتا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اپنے ٹیوشن بنانے کے چکر میں، مگر میں چوٹ دلا رہا ہوں کہ ہمارا بچہ 6 میں پڑھتا ہے تو وہی اسکول میں پڑھتا ہے، انگلش میڈیم اسکول ہے، بہترین اسکول ہے، تو
وہیں پڑھائی کر لیتا, ٹیوشن کیوں لگاتے ہیں؟ نہیں صاحب وہ تو کم نمبر لائے گا, اچھی پڑھائی نہیں ہو پاتی اس لیے ٹیوشن لگاتے ہیں. اچھا ٹیوشن میں کتنا, مجھے تو معلومات نہیں ہے لیکن آپ کو تو معلومات ہوگی, 500 سے کم روپیہ تو ٹیوشن میں لیتا نہیں ہوگا کوئی, 500 روپیہ تو نارمل ہے. اچھا یہ پڑھائی کب تک کام آئے گی؟ جب تک نوکری ہے تب تک کام آئے گی. اگر نوکری لگ گئی تو نوکری لگ گئی, اس کے بعد سسپینڈ ہو گئے, نوکری چھوڑ گئے, اس کے بعد یہ پڑھائی کام آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. اچھا قرآن پاک کی تعلیم آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی نا. حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھ, جتنا تجھے قرآن یاد ہے تو پڑھتا جا, جتنی دور پڑھتا جائے گا جنت کی اتنی زمین تیرے لیے. اور مجھے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جتنے میتھ کے فارمولے تو نے پڑھے تھے وہ فارمولے تو دہراتا جا, جہاں تک پہنچے گا اتنی زمین تیرے. نہیں, قرآن کے بارے میں ہے. اچھا پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ قرآن جلدی جلدی مت پڑھ, آہستہ آہستہ پڑھ. ہم تو نماز میں جلدی جلدی پڑھتے ہیں نا, میں بھی نماز 4 رکعت پڑھتا ہوں, لیکن میرے پاس میں بھی کوئی اسلامی پڑھتے ہیں وہ 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں, اللہ جانے کیا پڑھتے ہیں. تو وہاں کہا جائے گا آہستہ آہستہ پڑھ, جتنی زیادہ دور تک تو جا پائے گا قرآن پڑھتے پڑھتے اتنی جنت کی زمین تیری. یہ فضیلت ہے قرآن کی. اچھا قرآن پڑھو تو ایک نیکی میں 10 ثواب. سرکار فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام یہ 2 دوسرا اور میم یہ تیسرا. اگر کسی نے الف لام میم کہہ دیا تو 30 نیکی اس کو مل گئی. اتنی فضیلت والی. اچھا قرآن پڑھے تو بندے کو ثواب ملتا ہے. ثواب بھی کیسا, آج تو ہمارا ایمان ضعیف ہو گیا نا, ورنہ تو یہ نظارے عام تھے, یہ نظارے تو عام تھے. ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا, میرا گھوڑا بھی دب گیا تو میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آ رہے تھے. تو وہ گھوڑا فرشتوں کو دیکھ کے, کیونکہ ہم تو فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے, جانور دیکھ لیتے ہیں, کتا اسی لیے رات بھر بھونکتا رہتا ہے, کیونکہ جنات نکلتے ہیں, جنات نکلتے ہیں نا. اچھا اذان کے وقت کتے بہت بھونکتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اذان تو اللہ کا ذکر ہے, یہ کتا کب وقت کیوں بھونک رہا ہے, رو رہا ہے. ارے وہ رو نہیں رہا, رو ہی رہا ہے, چلا بھی رہا ہے, لیکن کس کی وجہ سے, اذان کی وجہ سے نہیں. اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک شیاطین بھاگتے ہیں. وہ جناتوں کو دیکھ کر رو رہا ہوتا ہے, جناتوں کو دیکھ کر بھونک رہا ہوتا ہے, اور ہم سوچتے ہیں کہ اذان کو. تو پیارا محترم اسلام بھائیو, قرآن پڑھنے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ نمازی کے منہ سے مس کر دیتا ہے, لگا دیتا ہے. قرآن بندہ پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کے فرشتے کے منہ میں داخل ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نماز کے لیے جب وضو بناؤ تو مسواک کر لو, اپنا منہ صاف رکھو. جو چھالیاں پان گٹکے کھاتے ہیں وہ صرف یوں ہی کلی کر کے نہ آ جایا کریں, وہ مسواک بھی کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ چھالیے وغیرہ یا پان کے ذرات منہ میں ہوں اور پڑھتے وقت باہر نکل رہے ہوں, اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ قرآن اتنا عظیم قرآن, اور یقیناً عظیم قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف 9 چیزوں کو عظیم فرمایا ہے. کتنی چیزوں کو, انہی میں سے ایک قرآن عظیم بھی ہے, اس لیے ہم عظیم کہتے ہیں. عظیم مانے بہت بڑا. تو پیارا محترم اسلام یہ قرآن کی یہ عظمت, یہ فضیلت, لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ٹیوشن جب لگاتے ہیں اور کوئی کہتا ہے صاحب 200 روپیہ لوں گا, تو 200 روپیہ, 50 روپے میں پڑھانا ہو تو پڑھا دو. اور ایک شخص ملے بھی, بتا بھی رہتے ہیں کہ میں نے ایک سے کہا کہ ٹیوشن میرے بچے کو پڑھا دو, تو اس نے کہا ایک بچے کا 500 روپیہ لوں گا. میں نے کہا 500 روپیہ, اپنی اوقات دیکھی ہے, تیرے جیسے نظر میں کتنے مل جائیں گے 100 روپے میں پڑھانے کا. بھائی مل جائیں گے 100 روپیہ, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اپنے لیے تو جینا ہی چاہیے, دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھیے. اپنے لیے تو کتا بھی جیتا ہے,
अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, लेकिन बात उस जीने में है, उस जिंदगी में है कि हम अपने लिए तो जिए, साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए, अपने पड़ोसियों के लिए भी जिए, अपने माँ बाप के लिए भी जिए, अपने मुआशरे के लिए भी जिए। अरे उसमें क्या हिकमत और उसमें क्या कमाल, उसमें क्या कमाल जो अपने लिए जिए। अपने लिए तो हर जानवर भी जीता है। चींटी के देखें, चींटी हमसे ज़्यादा अक्लमंद होती है। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, उनमें से 3 मखलूक ऐसी है जो कल का खाना बचा के रखती है, कल का खाना बचा कर रखती है। इन 3 के अलावा कोई भी खाना बचा कर नहीं रखता। चिड़िया को देखा होगा आपने, अच्छा चिड़िया नहीं देखा तो मुर्गी को देखा होगा। मुर्गी को पानी पेश कीजिए, पीने के बाद तुरंत पैर मार देती है कि जिस रब ने प्यास लगने पर अभी पिलाया है, मुझे उम्मीद है कि फिर प्यास लगने पर फिर से पानी देगा। और किससे दिलाता है? वो जो अशरफुल मखलूकात है इंसान, उससे रब ताला उसकी खिदमत लेता है। तो उन्हीं में से एक चींटी है, ये कल का बचा के रखती है, बल्कि ये तो बहुत ज़ख़ीरा करती है। और एक हम जैसे गुनाहगार इंसान, अच्छा इसमें इंसान में अंबिया किराम मुस्तस्ना है, क्योंकि अंबिया किराम, हमारे नबी की सीरत देख लीजिए, जितना भी माल आता सब तकसीम कर देते, कल का बचा के नहीं रखते थे। हाँ, अज़वाज मुतहरात के लिए आप तकसीम कर दिया करते थे। तो अंबिया अलैहिस्सलाम इसमें दाखिल नहीं है। और तीसरा मखलूक है वो चूहा। चूहा भी ज़ख़ीरा करता है, चूहा भी ज़ख़ीरा करता है। तो प्यारा मोहतरम इस्लाम भाइयों, कमाल तो उस मुर्गाबी का है, कमाल तो उस मुर्गाबी का है। कमाल ये नहीं कि हम समंदर में या नदी में डुबकी भी लगाएं और गीले होके आ जाएं, ये कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि डुबकी भी बंदा लगाए दरिया में और उसका बदन भी गीला ना। तो आपने मुर्गाबी को देखा होगा, अगर मुर्गाबी नहीं देखे तो आप गूगल में डालिएगा मुर्गाबी। मुर्गाबी ये ऐसा परिंदा है कि जब भी खाता है उस वक्त नहाता है, यानी उसका शिकार ही दरिया में होता है, तालाब में होता है, मछलियों को पकड़ता है। जो ही मछली को देखा ऊपर से आया, डुबकी लगाया और मछली को पकड़ के ले गया। अच्छा, मछली को पकड़ के जब ले जाता है तो डुबकी भी लगा रहा होता है और उसके पर भी गीले नहीं होते, क्योंकि गीले हो जाए तो फिर वो कैसे उड़ पाएगी। तो कमाल तो उस मुर्गाबी का है कि वो दरिया में गोता भी लगाती है, शिकार भी करती है, नहाती भी है और बदन यानी उसका पर भी भीगता नहीं है। प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों, कमाल तो वो है कि हम दूसरों के लिए जीना सीखें। एक शख्स था, रोड से गुजर रहा था तो कुछ चीज़ दूसरा शख्स बेच रहा था। हालांकि वो चीज़ उसके पास थी, हालांकि वो चीज़ उसके पास थी, लेकिन फिर भी ले लिया। उस शख्स के साथ में था, भाई ये चीज़ तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, डबल क्यों ले लिया? तो उसने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि भाई अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरे के लिए जीना ये कमाल की बात है। ये चीज़ मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने इससे इसलिए खरीद ली कि ये चीज़ बेच कर जो पैसा आएगा अपने बाल बच्चों का पेट पालता है। अगर मेरे ही जैसे हर कोई समझ ले, अरे यार मैं मौत से ले आऊँगा, अरे यार मैं यहाँ से ले आऊँगा, मेरे पास तो रखी है, तो फिर बेचारे का कौन लेगा, कौन लेगा? तो फिर इसके बाल बच्चे कैसे जिएंगे, इसका खाना कैसे जिएगा? हालांकि वो उसकी अपनी सोच थी, उसकी अपनी सोच थी, लेकिन दूसरों के लिए जिए। तो प्यारा मोहतरम इस्लाम भाइयों, अपने बच्चों को और ख़ुद को भी दीन इस्लाम की तालीम सिखाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लाम की तो फीस भी नहीं लेती, फ्री फी सबीलिल्लाह। बड़े इस्लामी भाइयों को भी मदरसतुल मदीना के ज़रिए कुरान पाक सिखाती है, और बच्चों का भी इंशाअल्लाह कुछ ही दिन के बाद फैज़ान मदीना में मदनी कायदा बच्चों को पढ़ाने के लिए आधा घंटे का हम खोलने जा रहे हैं। आपके यहाँ पर भी इमाम साहब भी पढ़ाते हैं, हर मस्जिद में जो है बच्चों को तालीम दी जाती है, तो अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। अच्छा, एक ये अंदाज़ होता है कि मस्जिद में भेज दें, एक ये अंदाज़ होता है कि इमाम साहब ही को बुला लें, इमाम साहब ही को अपने घर में बुला लें। तो देखो, इल्म दीन जो है ना, इल्म दीन की बरकत उसी वक्त है कि जब बंदा अपने घर से बाहर निकल कर इल्म दीन सीखता है। आप किसी आलिम को बता दीजिए या किसी वली को बता दीजिए जो अपने घर ही में इल्म दीन सीख के वली बन गया हो।
علم دین ہے ہی ایسا علم کہ یہ چل کے آتا ہے، یہ چل کے آتا ہے۔ ہم گھر میں مولوی صاحب کو تو بلا لیں گے، عالم صاحب کو بلا لیں گے، لیکن وہ برکتیں نہیں ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سکھانے والا آپ کا گویا کہ نوکر ہو گیا۔ یہ علم اتنا افضل ہے کہ اس علم کے لیے ہمیں خود ہی جانا چاہیے اور ادب کے ساتھ اس علم کو سیکھنا چاہیے۔ آپ امام بخاری کا نام سنے ہیں، امام بخاری کو دیکھیے کتنا بڑا نام ہے، آپ نے کتنے ملکوں کا سفر کیا تب یہ علم حاصل ہوا۔ تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات کہ ہم مولوی صاحب کو، امام صاحب کو اپنے گھر میں نہ بلائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اچھا بچوں کو بھیجیں گے تو بھیا پیسہ بند کر دیں گے؟ نہیں، پیسہ بھی دیجیے، خدمت کیجیے۔ دین والوں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق